اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی میری قرآن کلاس کا موضوع سورہ لحب ہے اور سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا آپ کے سامنے بیٹھ کر اس سورہ کی انفارمیشن پیش کرنے کا، اور اس میں دعا یہ کروں گا کہ جو میسیج ہو وہ بہترین طریقے سے اپنے سامنے پیش کروں، اس میں ضرورت کی کوتاہی کی ذکر معاف فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ کا۔ سورہ لحب، سورہ لحب کا نام جو ہے وہ سورہ لحب کی پہلی آیت کے اندر لحب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے، اور یہ نام جو ہے سورہ کا یہ ایک شخص کی کنیت تھی، ابو لہب، تو اسی شخص کا قصہ یا اس شخص کے بارے میں سورہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس کا زمان نزول جو ہے اس میں مفسر کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یہ مکی سورہ ہے، لیکن اس میں یہ جاننا کہ یہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو دو مختلف واقعات ہیں جن کی بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ شاید اس وقت پہ یہ سورہ اس وقت مکی دور میں نازل کی گئی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ ایک عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بیہیویئر میں بہت زیادہ حد تک حد سے آگے گزر چکا ہوا تھا۔ تو یہ اس دور میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا، اور یہ ابو لہب جو تھا اپنے خلاف کس نہ کسی طریقے سے خلاف کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے کی کچھ کوشش کرتا رہتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ نبوت کے تقریباً 7 ایئرس 7 سال کے بعد جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو محسوس کر دیا یا ان سے قطع تعلق کر دیا، تو یہ وہ خاندان تھے بنی ہاشم اور بنی مطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لے جانے کے بعد۔ تو اسی حمایت کی بنا پر تو وہ خاندانوں نے باقی خاندانوں نے قریش کو علیحدہ کیا تھا، تو یہ محصور ہو گیا شب ابی طالب میں۔ تو یا یہ جو سورہ جو ہے اس موقع پر نازل کی گئی، تو یہ دو ایسے مواقع ہیں جن میں یہ لگتا ہے کہ یہ سورہ نازل کی گئی ہے۔ تو تاریخی پس منظر اس کا جس میں پہلے ذکر کیا کہ یہ اس میں جو موضوع ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو لہب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کوششیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے نگیٹ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسیج دے رہے تھے لوگوں کو اس چیز کو نگیٹ کر سکے۔ تو اسی چیز کے وہی اس کا موضوع ہے، اور لیکن اس میں حیرانی کی بات کیا ہے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے، یہ واحد مقام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہے نا دشمن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی کنیت کو استعمال کر کے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی اور جگہ کے قرآن پاک اندر جو ہے نا اسلام کے دشمن کا نام لے کر یا کنیت کا ذکر کر کے ذکر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ مطلب یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کیوں اس کا ذکر کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس دشمن کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا جائے۔ اس کو جاننے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں آپ کو پیش کروں گا جس سے شاید یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ کیوں ضروری ہوا اس شخص کا ذکر کرنا قرآن پاک کے اندر، یہ سورہ کے اندر اس کا ذکر کرنا۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ ابو لہب جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مطلب ان کا ریلیٹیو تھا، رشتہ دار تھا۔ تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا لوگوں کو اور دین حق کی طرف لے کر آ رہے تھے، اللہ پاک کے احکام لوگوں کو بتا رہے تھے، تو جس زمانے میں جس طرح سے مطلب زمانہ تھا اس میں بری برائیاں تھیں یا مطلب اخلاقی برائیاں تھیں، اس کے اندر ایک اور چیز بھی تھی کہ لوگ جو تھے اپنے خاندان کا یا اپنے قبیلے کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اپنے ریلیٹیوز کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ صلہ رحمی بہت عام تھی اور قطع رحمی کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر یہ ان کا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ پھر بھی ان کے خلاف تھا۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا، تو قریش کے جو باقی تمام خاندان تھے یا جو کفار قریش تھے یا جو اس کے علاوہ جو خاندان مکہ میں تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ لیکن دو خاندان ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، ایک بنی ہاشم اور بنی مطلب، جنہوں نے یہ تھا کہ نہ صرف وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں گئے بلکہ وہ اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اسی خاندان میں سے تھا، لیکن یہ اس بات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو کیا کرتے تھے، اور انسان کے جان مال اور آبرو کی جو حفاظت کی جو گارنٹی تھی نا، وہ یہی تھی کہ انسان اپنے خاندان کے ساتھ ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹی نہیں تھی اس کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، کہ جو ابو لہب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ایڈ کرتا تھا، کسی بھی طریقے سے اپنے جان سے اپنی مال سے کوشش کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی عمل کر سکے. اچھا، جو ذکر کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے، تو وہ یہ چیز، اب ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے. اکثر سے زیادہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایمان نہیں تھا، لیکن وہ صرف اس روایت کی پاسداری کرتے تھے کہ جو اس زمانے میں تھی، کہ اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھنا، یعنی کہ صلہ رحمی کرنی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اچھا، ایک اور چیز تھی کہ اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یہ والد کے بھائی، مطلب کہ ریلیٹیو تھے، چچا تھے ابو لہب. تو اس زمانے میں کیا روایت تھی کہ چچا جو تھا وہ باپ کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور باپ کے گزر جانے کے بعد جو چچا ہوتا تھا وہ اپنی ہی اولاد کی طرح خیال کیا کرتا تھا اپنے بھائی کے بیٹے کی یا بیٹی کی. تو لیکن اس نے بالکل ہی برعکس کام کیا، مطلب مخالفت میں یہ سب سے آگے چلا گیا. جو دوسرے لوگ تھے ان کو اس نے چھوڑ دیا ہوا. تو یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر اتنی نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کے لیے، جو میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کنوے کر رہے تھے، اس کے خلاف اتنی نفرت تھی کہ یہ اس صلہ رحمی کی جو روایت اس کو اس نے توڑ ڈالا. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ میسیج دیا اور اسلام کا، اور کہا کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، تو سب سے پہلے جو ہدایت قرآن پاک کے اندر کو دی گئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے ریلیٹیوز ہیں، آپ نے اسلام کا جو دعوت دینے کا آغاز ہے وہ ان لوگوں سے کرنا ہے. اپنے سب سے پہلے ریلیٹیوز کو انکلوڈ کریں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ صبح سویرے جا کر کوئی صفحہ پر جا کر انہوں نے آواز لگائی، انہوں نے پکارا یا صباحا، جس کا مطلب ہے ہائے صبح کیا. تو لوگ پریشان ہو گئے، سب کے سب اس کوئی صفحہ کی طرف گئے. کیونکہ اس زمانے میں نارم یہ تھا کہ اس طرح سے آواز وہ لگایا کرتا تھا جو شخص یہ دیکھتا تھا کہ دشمن جو ہیں وہ اس کے قبیلے کی طرف آ رہے ہیں، غلط ارادے سے اس کے قبیلے کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ شخص اس طرح کی آواز لگایا کرتا تھا. سب لوگ پریشان ہو گئے. تمام خاندان جو تھے وہ آئے، جو خود آ سکا وہ خود آ گیا، جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا. تو وہاں جب سارے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندانوں کا نام لے کر مخاطب کیا اور ان سے پوچھا، ان کا مکالمہ کیا تھا. اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات سچ مانیں، کیونکہ ہمیں آپ سے کبھی بھی جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، آپ سچ بولتے ہیں تو جو آپ کہیں گے وہ ہم مان لیں گے. تو انہوں نے پھر آگے سے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. مطلب وہ ٹیمپریری طور پہ اس فزیکلی وہاں پہ دشمن کے خلاف نہیں آ رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے دنیا اور آخرت کی جزا و سزا کی. کہ اگر وہ یہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو میرے جو ریلیٹیوز ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے میں سے دعوت کا آغاز کروں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور آخرت میں کامیاب ہوں، تو اس عذاب سے بچ جائیں جو کہ ان کا مقدر بنے گا اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں. تو اس عذاب کی بات کریں. تو اس کے جواب میں کچھ اور یا کوئی اور شخص اس سے پہلے کچھ بولتا، کیونکہ ان کے لیے بالکل اسٹرینج پیغام تھا، ایک نیا پیغام تھا ان کے لیے. تو جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے کیا بولا، سدیا ناز جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ مطلب اس کو یہ ہوتا کہ ہمارا وقت ضائع کیا. تو یہاں سے وہ چیز کا آغاز ہو گیا کہ آہستہ آہستہ نفرت اس کے اندر بڑھتی چلی گئی آپ وسلم کے خلاف. اسی طریقے سے ابن زید سے ایک روایت ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں تمہارے دین پر ایمان لے آؤں یا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو باقی سب کو ملتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں ابو لہب نے کہا ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں. وہ چاہتا ہے کہ مطلب میں چونکہ ریلیٹیو ہوں، چچا ہوں، بڑا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے ساتھ کوئی مطلب مختلف کوئی بہتر سلوک کیا جائے باقی سب نسبت. کیونکہ اس زمانے میں کانسیپٹ یہ تھا، برابری کا تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف مال اور عہدے کی بنیاد کے اوپر جو لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں دوسروں سے بہتر سمجھا جائے. تقویٰ اور جو ہے نا پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر اس سے برتر ہونا، کوئی اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو یہ بھی جب چاہتا تھا کہ چونکہ میں چچا ہوں آپ وسلم کا تو مجھے اس سے کہ بہتر سلوک کیا جائے. اچھا، ایک اور چیز میں امپورٹنٹ یہ کہ کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ چچا تھے، یہ ہمسائے بھی تھے، تو ایک دیوار سال لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور ابو لہب کے گھر کی۔ تو یہ ہر حوالے سے یہ کوشش کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ بکری کی اوج ان کے اوپر گرا دیا کرتے تھے، اگر صحن میں کھانا پک رہا ہو تو یہ غلاظت جو ہے وہ کھانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ کسی طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو برا بنایا جائے یا ان سے برے ان کے خلاف کام کیے جائے۔ تو انہی چیزوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور کہتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی، مطلب کیسے ہمسائے ہو آپ، جن کا سلوک کر رہے ہو، صرف ہمسائے نہیں آپ تو میرے ریلیٹو بھی ہو، تو بہتر سلوک کرنا چاہیے بجائے آپ تو برا سلوک کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ابو لہب نہیں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کی کنیت تھی، وہ بھی یہی کام کرتی تھی، وہ بھی یہی کوشش کرتی تھی کہ اس طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ وہ کیا کرتی تھی کہ دن بھر لکڑیاں ڈھونڈتی، کانٹے دار جڑیں ڈھونڈتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رکھ دیتی تھی، دروازے کے باہر رکھ دیا کرتی تھی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے تو ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مطلب تکلیف دینے کے لیے۔ اچھا، نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں ان کی شادی ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور قتیبہ سے ہوئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں میں پیغام دینا شروع کر دیا اسلام کا، تو سخت خلاف تھا ابو لہب۔ اس کو یہ موقع نظر آیا، اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ مجھ پر تم سے ملنا حرام ہے جب تک کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ تو چونکہ باپ تھا انہوں نے یہی کیا، دونوں لڑکوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے، انہوں نے دونوں بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق دی۔ اچھا، اور ان میں سے ایک جو بیٹا تھا عتیبہ، وہ جہالت میں سے مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے باپ کی طرح کام کرنے میں تک آگے بڑھ گیا کہ ایک موقع ایسا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک پھینکا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جا پایا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عتیبہ کو اپنے باپ کے ساتھ سفر کرنا پڑا، شام کا سفر کرنا پڑا۔ تو سفر کے دوران ان کو ان کا پڑاؤ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہوا جہاں پہ لوگوں نے کو یہ بتایا کہ یہاں پر رات کو درندے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ اللہ پاک سے اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ اپنے کتوں میں سے کتا عتیبہ پر مسلط کر، تو یہ چیز ان کے ذہن میں تھی، ابو لہب کے ذہن میں۔ تو اس کو یہ ہوا، اس کو یہ ڈر تھا کہ کچھ ایسا ہو نہ جائے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح بات ہوئی ہے، تو آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ عتیبہ کی حفاظت کریں۔ انہوں نے کیا کیا کہ عتیبہ کے ارد گرد اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا رات کے وقت نا، تاکہ کوئی چیز ایکسیس نہ کر پائے عتیبہ کو۔ جب وہ سو گئے تو رات کو ایک شیر آیا، اس نے کھا لیا عتیبہ۔ تو یہ چیز وہاں پر پوری ہو گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو غلط عتیبہ نے کیا، تھوک پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، تو وہی اس کا انجام اس نے بھگت لیا۔ اچھا، تو دوسرا بیٹا تھا، اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے لی، تو جو ابو لہب کی اولاد تھی وہ اسلام لے آئی، اسلام پر اسلام لے آئی۔ اچھا، ایک اور چیز وہ کیا کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام دینے جایا کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کی فلاح، آپ کی بھلائی اسی کے اندر ہے کہ آپ دین پر ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات پر چلو۔ یہ احکامات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو پیچھے سے یہ بھی ہوتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یہی لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہ جو ابھی شخص میں سے پہلے گزرا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ غلط رستے پر تمہیں چلا رہا ہے، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات آپ کو دے رہے ہیں یہ غلط ہے، تو آپ کو آپ کے دین سے، آپ کی جو پہلے جن کو منع کرتے تھے، وہ خدا منع کرتے تھے، اپنا لات منع کر روزہ کو ان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی بات نہ مانو۔ تو جہاں جہاں آپ وسلم نبوت کا یا دین کا پیغام لے کے جایا کرتے تھے، کہ وہاں جایا کرتے تھے پیچھے، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ نہیں جی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو تمہیں مان لے کر نہیں آنا۔ تو ہر جگہ پر کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی نفی کرتا تھا۔ اچھا، نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے باقی تمام خاندانوں نے بنی مطلب اور بنی ہاشم کو سے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، اس کی وجہ یہ بنی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ دو خاندان ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے۔ اب اس وجہ سے یہ دونوں خاندان جو ہے وہ شبہ طالب میں مشہور ہو گئے، اور بات یہاں تک آ گئی کہ فاقوں تک آ گئی ہے بات، اور 3 سال گزر گئے اسی طریقے سے۔ تو مشکل وقت میں انہوں نے گزارا کیا، کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء ان کے پاس بہت کم ہوا کرتی تھی، جو تاجر آیا بھی کرتے تھے چیزیں دینے کے لیے، یہ ابو لہب کیا کرتا تھا، ان کو کہا کرتا تھا کہ آپ نے ان کو چیز بیچنی نہیں ہے، اگر بیچنی ہے تو آپ نے اس قیمت بہت زیادہ بتانی ہے، تاکہ وہ جو وہاں پر موجود ہیں تو آلریڈی وہ محصور ہوئے ہیں، وہاں پر پیسوں کے پاس تھوڑے ہی ہوں گے، اگر ہوں گے بھی وہ تو آپ سے چیز خرید نہیں پائیں گے۔ تو ایسے وہ کرتا تھا،
جو تاجر ہوا کرتا تھا وہ وہاں جاتا تھا، چیزوں کی قیمت ادا کرتا تھا بہت زیادہ، وہ کوئی خرید نہیں پایا کرتے تھے، لیکن یہ کیا کرتا تھا کہ اس کے برعکس ان سے وہ چیز خرید لیا کرتا تھا تاکہ ان تاجروں کو نقصان نہ ہو. تو یہ ہر حوالے سے یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے آپ وسلم کو اور کے خاندان. اچھا ایک امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بات جو جس کی وجہ سے اس سورہ کو نازل کرنا ضروری تھا اور یہ سچائی لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ ابو لہب کس قسم کا انسان ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں نے پہلے ذکر کیا کہ صلہ رحمی کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی کہ کوئی ریلیٹو اپنے ہی ریلیٹو کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی بہت زیادہ ویلیو مانی جایا کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی ریلیٹو جو تھا اپنے رشتہ دار کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے اپنے ریلیٹو کے لیے کوئی بھی غلط بات کیا نہیں کرتا تھا. تو اب یہ شخص جو تھا یہ آپ وسلم کے خلاف باتیں کرتا تھا، آپ وسلم دین کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے، یہ ان کے خلاف بات کرتے تھے کہ نہیں یہ دین کا پیغام غلط ہے. تو جو لوگ دیکھتے تھے اب ان کے ذہن میں تو یہی رسم تھی کہ صلہ رحمی کی رسم اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ کرنے کی کسی بھی حال میں ان کی سپورٹ کرنے کی رسم ان کے ذہن میں تھی. تو یہ جب اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا آپ وسلم کے خلاف تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف شک و شبہات ہوا کرتے تھے کہ اگر یہ شخص اس طرح کی بات کرے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو یہاں پر بہت ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی بات کی جائے جس سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ابو لہب کی بات پہ یقین کرنا بالکل غلط ہے اور یہ باتیں کرا یہ سراسر غلط باتیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب کوئی بھی ایسی بات وسلم نہیں کرتے جس پر شک کیا جا سکے. اچھا ایک اور چیز جو اس سورہ سے کلیئر ہوئی وہ یہ تھی کہ رشتہ داری سے کوئی فضیلت نہیں ہوگی اسلام کے اندر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی غیر بھی اپنا ہو سکتا ہے اگر وہ مذہب پر آ جائے یا اسلام ہے اور اپنا ہی دین جو ہے وہ غیر سکتا ہے اگر وہ مذہب کو قبول نہ کرے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ مذہب کی تھی، وہ اسلام کی تھی اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی تھی، جس چیز کو اس سورہ نے کلیئر کیا. تو یہ کچھ تاریخی پس منظر تھا، کچھ وجوہات تھی جن کی بنا پر یہ ضروری ہو گیا، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں اس سورہ کا ذکر کیا جائے اور نام سے اس کو مخاطب کر کے بتایا جائے کہ اس نے غلط کام کیا کی اور کیوں اس کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے. آئے ہم سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ایسے ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جو روحی لگائی بچھائی کرنے والا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. سب سے پہلی آئے گی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گئے. سب سے پہلی چیز بتا یہاں پہ کہ ابو لہب یہ تو تھی اس شخص کی کنیت، کمپلیمنٹری طور پہ اس کا یہ نام رکھا گیا تھا. اصل نام اس کا تھا عبد العزا، جو پہلے دیویاں گزری تھی عزا ایک گزری تھی اس کی نام کے اوپر سلیو آف عزا مطلب عبد العزا اس کا نام تھا. اور ابو لہب اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا تھا، سفید اور سرخ چمکتا ہوا رنگ تھا، تو اس کی بنا کے اوپر اس کا نام ابو لہب رکھا گیا تھا، کیونکہ لہب جو ہے آگ کے شعلے کو کہتے ہیں. اب یہاں پر کہا مطلب دیکھا جائے تو اس کے جو کنیت ہے یا اس کا لقب ہے اس سے اس کو پکارا جا رہا ہے، یہاں پر اس کا نام نہیں لیا جا رہا. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، جس میں نے پہلے بتایا کہ اس کا اصل نام عبد العزا تھا. تو عزا دیوتی ایک دیوی کا نام تھا جو کہ شرکیانہ رسم تھی، جو کہ ایکچوئل فالس گاڈ تھا، مطلب کہ اصل میں وہ خدا یا اس کی کوئی حیثیت اس معاملے میں کوئی تھی نہیں، لیکن لوگ اسے خدا مانا کرتے تھے. تو اس شرکیانہ نام کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا جائے یہ چیز مناسب نہیں سمجھی گئی، اس لیے یہاں پر اس کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا، نام کا ذکر نہیں کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ابو لہب جو اس کی کنیت تھی یا اس کا لقب تھا، نارملی وہ مشہور بھی اسی ہی لقب سے تھا، اس کے نام سے زیادہ مشہور جو ہے وہ ابو لہب کے نام سے تھا، اس لیے یہاں پر ابو لہب کا ذکر کیا گیا، ابو لہب کا ہی لفظ استعمال کیا گیا. یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا، اگر ہم تھوڑی لغت میں جائیں تبت یدا، تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اگر لغت میں بات کریں تو یہ پاس کی بات ہے کہ ماضی میں ایسے ہوا کہ ماضی میں جی اس کے ہاتھ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور نامراد ہو گئے.
ایکچولی یہ اس کے مرنے سے پہلے کی سورہ ہے. اس میں بہت بڑی مطلب بہترین اور ایک مزیدار چیز ہے کہ دیکھا جائے تو اگر ایک انسان بات کرے تو دو ہمارے دو حالتیں ہیں، ایک پاسٹ ہے اور ایک فیوچر ہے. ان دونوں میں سے میں ایک چیز کے بارے میں شور ہو سکتا ہوں اور وہ ہے پاسٹ، کہ جو گزر چکی ہے چیز مجھے پتہ ہے کہ ایسے ہوئی تھی، میں شور ہوں 100% کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوا تھا. فیوچر کے بارے میں کیا صلاحی کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایسا ہو، میں امید کر سکتا ہوں، لیکن 100% شور میں نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا. تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے پاسٹ کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاسٹ میں جو چیز ہو چکی ہے میں بہت زیادہ ایک گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا. تو پاسٹ کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. یہ بیسکلی ایک قرض ہے، ایک بد دعا ہے جو ابو لہب کے لیے کی جا رہی ہے کہ ابو لہب نامراد ہوگا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. تو جہاں تک بات ہے ہاتھ ٹوٹ جانے کی، تو یہ ایکچولی ہاتھ ٹوٹ جانے کی فزیکلی اس کے ہاتھ ٹوٹ جانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ناکام ہو جانے کی. اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے میسیج کو یا اللہ کے پیغام کو اپنی جان اور مال سے یا اپنے اولاد سے یا اپنی بیوی کے تھرو نگیٹ کر سکے. اس کا اصل مقصد یہ تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نامراد ہوگا یا وہ ناکام ہوگا اپنے ان تمام مقاصد کے اندر. حالانکہ اس کی زندگی بھر یہ کوشش رہی کہ وہ کس نہ کس طریقے سے اس مسیج کو جو کہ نگیٹ کر سکے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا. اور اس میں ایک اور عربی کی لغت میں اگر دیکھا جائے تو یہ تبت یاداش سے آتا ہے کہ آرام سلولی اپنی موت کی طرف یا اپنی ناکامی کی طرف بڑھنا. آہستہ آہستہ اپنی ناکامی کی طرف بڑھنا، آپ کو اپنی ناکامی کی طرف لے کے جایا جائے. تو ہوا کیا، اس کی موت کی بات کر لیتے ہیں. کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر اور بیشتر بڑے سردار مارے گئے، جس میں اس نے حصہ جنگ کے اندر نہیں لیا. تو جب اس کو خبر پہنچی کہ جو تمام سردار ہیں بیشتر وہ جو ہے وہ مر گئے ہیں، جو کمر تھی وہ ٹوٹ چکی ہے ہماری، جو ان کے خلاف ہم کھڑے ہوئے تھے، تو اس چیز سے اس کو بہت شدید صدمہ ہوا. اس کو ایک بیماری ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے عدسہ کی بیماری ہوئی. اور بیماری وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ اس کے جو گھر والے تھے اس کے قریب نہیں آتے تھے، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ چھوٹ کی بیماری نہ ہو اور ہمیں بھی یہ بیماری لگنا ہے. اس کے جسم سے شدید بو آیا کرتی تھی. تو 7 دن جو ہے نا تقریباً وہ اس جو ہے نا جنگ بدر کے بعد 7 دن تک وہ زندہ نہ رہ پایا، وہ مر گیا. اس کی حالت یہ تھی کہ اس جسم سے بو آیا کرتی تھی. وہ 3 دن تک اس کی لاش ایسے پڑی، گل سڑ گئی، کوئی بھی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں تھا. حالت اس قسم کی تھی اس لاش کی. تو شاید جب لوگوں نے تان کی، اس کی اولاد ہو گئی، بھائی یہ کیا ہے، اس کو تم دفناؤ کس طریقے سے. تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس کی اولاد نے حبشیوں کو بلایا، ان کو اجرت دے کر اس کی لاش کو لکڑیوں کے تھرو وہاں سے موو کروا کے ڈالا قبر کے اندر، اس کے پتھر اور مٹی ڈال دی گئی. تو یہ اس کا انجام ہوا کہ 7 دن وہ آرام سے بالکل ٹھیک انسان صدمہ لگا اور آرام سے اپنی موت کی طرف گیا. اتنی شدید اور بری اس کو موت دی گئی کہ اس کے پاس آنے کو موت کے بعد کوئی تیار ہی نہیں تھا، اس کو دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر لغت میں جایا جائے کہ وہ آرام سے سلو ڈیتھ ذکر کیا گیا. اچھا، ایک اور چیز جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ وہ خود جو تھا اس نے کوشش کیا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹ کرنے کی، اپنی اولاد کو استعمال کیا، اپنی بیوی کو استعمال کیا. تو ایک وقت ایسا ہے کہ اس کی اولاد نے کیا کیا کہ اولاد جو تھی، ایک بیٹا اس کا مر گیا، جس میں نے ذکر کیا، اس کو شیر نے چیر پا کے کھا لیا. باقی اس کی اولاد تھی، ایک اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا درہ. تو اس نے ہجرت کے بعد مکے سے مدینے پہنچی اور اسلام لے آئی. اس کا ایک اور بیٹا تھا، وہ بھی آپ وسلم پر بیعت لے آیا. تو اس کی یہ کمائی کیا تھی، اس نے محنت جو کی ہوئی تھی اپنی اولاد کے اوپر، اپنے جس چیز کی وجہ سے محنت کی، وہ کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پایا اور نامراد ہو گیا. نیکسٹ آیت ہے جی، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اسے کسی کام نہ آیا. اچھا، مال 2 چیزیں یہاں پہ مال کا ذکر 2 حساب سے کیا جا رہا ہے. ایک تو وہ مال ہے جو فزیکل، جو ویلتھ آپ کے پاس ہے، پیسہ دولت ہے. ایک مال وہ ہے جو اس کی اولاد ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہے نا اولاد جو ہے نا ایک اس کی مطلب مال ہی ہے کسی طریقے سے. تو یہ جہاں تک بات ہے فزیکل منی کی یا دولت کی، تو وہ بہت بخیل تھا، کنجوس انسان تھا بیسیکلی بہت. لیکن وہ مکہ کے 4 بڑے جو تھے نا امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار کیا جایا کرتا تھا. اچھا، اس کے بارے میں لوگوں میں کیا مشہور تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر الزام بھی لگا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں. بعد میں یہ فائنڈ آؤٹ ہوا کہ وہ ہرن کسی اور سے شخص سے ملے، لیکن
کسی شخص پہ الزام لگ جانا یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کے بارے میں لوگ سمجھتے کہ ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کا جو امیج ہے وہ کس قسم کی ہے۔ اس طریقے سے جب جنگ بدر کا موقع آیا تو وہ خود میں نے ذکر کیا کہ جنگ بدر میں وہ حصہ لینے کے لیے نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ ایک شخص جو اس کا مقروض تھا جس کا نام تھا آس بن ہشام، اس کو یوز کیا کہ میری جگہ تم جاؤ جنگ لڑنے کے لیے، کہ جو تم نے مجھے قرض دینا نا تو میں زیرو کر دوں گا، بس میری جگہ جنگ لڑنے تم نے جو ہے جانا۔ تو اس قسم کا انسان تھا۔ اچھا، مال جیسے میں نے بات کی کہ مال سے کسی کام نہ آیا، مطلب اس کی اولاد، اس کی بینک دولت، اس کا پیسہ، جب اس کو بیماری ہوئی افسا کی، اس 7 دن کے اندر وہ مر گیا، بہت بری اس کو موت ملی۔ اس موت تک پہنچنے تک اس کی موت سے اس کو بچانے کے لیے اس کا مال، چاہے اس کا پیسہ تھا یا اس کی اولاد سے کسی بھی کام نہ آ سکی، تو بالکل ہی ناکام ہو گیا اپنے مقصد میں بھی، اور اس کا مال جو اس نے زندگی بھر کمایا تھا وہ اسے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شلازن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بچھائی کرنے والی۔ اچھا، جورو اس کی بیوی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی کنیت ام جمیل تھی، اس کا اصل نام تھا وہ اروا تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکٹ کرنے میں ابو لہب سے یا اپنے شوہر سے کوئی کم نہیں تھی، یہ بھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی کسی قسم کا غلط کام کرنے۔ اس میں ذکر کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر جو ہے وہ کانٹے دار چھڑیاں وہ رکھا کرتی تھی تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلیں ان کو کانٹا چبھے۔ اس کے لفظ استعمال کیا گیا ہے لگائی بچھائی کرنے والی۔ لگائی بچھائی کرنے والی کا ذکر اصل میں جو عربی کا لفظ جو عربی استعمال کی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر لکڑیاں ڈھونے والی۔ اس کے 203 مطلب ہیں۔ ایک تو وہ اس میں ذکر کیا پہلے کہ وہ کانٹے بچھائی کرتی تھی اصل کے دروازے کے آگے کہ ان کو کانٹے چبھے، ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا ایک وہ شخص کہ جو لگائی بچھائی کرتا ہو، چغلیاں کرتا ہو، لوگوں کو درمیان آپس میں لڑائی کرواتا ہو، اس کے لیے بھی لکڑیاں ڈھونے والے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو برے کام کر رہا ہو وہ اپنی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں اٹھاتا رہتا ہے، لکڑیاں جو ہے نا وہ اکٹھی کرتا رہتا ہے، اپنے پیٹھ کے اوپر ایک وزن اکٹھا کرتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی لکڑیاں ڈھونے والے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 2-3 مقاصد سے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ گناہوں کا بوجھ اکٹھا کرنے والا۔ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر کیا جاتا ہے گردن کا کہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، مطلب یہاں پر ذکر کیوں کیا گردن کا؟ اس کی گردن میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن مطلب وہ جو عورت تھی وہ اپنی گردن میں ایک بہت ہی قیمتی جو ہے نا خوبصورت ہار پہنا کرتی تھی، جس کے بارے میں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ قیمتی ہے، عزیز بھی مجھے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی کام کرنے کے لیے میں اس کو بیچ کر اس راہ میں ضرور خرچ کروں گی، مطلب میں کوئی چیز جانے نہیں دوں گی، کہ کوئی موقع جانے نہیں دوں گی کہ کوئی میں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر سکوں۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا اس کی گردن کا کہ گردن مونچھ رسی ہوگی، وہ طنز کے طور پہ کہ جب تم زندہ تھی، جب تم یہ سارے غلط کام کیا کرتی تھی تو اس زمانے میں تمہاری گردن میں خوبصورت ہار ہوا کرتا تھا، ایک قیمتی اور خوبصورت ہار ہوا کرتا تھا، لیکن جب تمہارا موقع آئے گا، جب تمہارا جزا سزا کا وقت آئے گا، تب تمہاری گردن میں رسی ہوگی اسی جگہ پر جہاں پر ایک ہار ہوا کرتا تھا، مطلب یہ ایک طنز کیا جا رہا ہے اس کو۔ اب جو بات کی جا رہی ہے مونچھ کی رسی، تو مونچھ رسی کے بارے میں 2-3 مختلف آراء ہیں کہ مونچھ سے کیا مراد ہے۔ ایک یہ کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی، دوسرا یہ کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی، تیسرا یہ ہے کہ مونچھ کی رسی یا اونٹ کے کھال یا اس کے سوٹ سے بنی ہوئی رسی۔ اس طریقے سے کوڑ قول میں یہ بھی آتا ہے کہ لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس شخص نے زندگی بھر اعمال کیے، کام کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام ہوا اس کا اور اس کی بیوی کا۔ اولاد تو اس کی ایک تو بیٹا اس کا مارا گیا، دوسری جب اس کے علاقے وہ ایمان لے آئی۔ تو یہیں پر اس میسج جو سورہ ہے اس کا تمام کرتا ہوں میں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے کہ کوئی غلطی ہو اس میں ہو، اللہ اس کو معاف فرمائے۔